اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی مجرب دعا آج میں نے آپ کے لیے اپلوڈ کی ہے، تاکہ جتنے بھی لوگ جو قرض میں مبتلا ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یا ایسی رزق کی تنگی ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں پہلے درست تھے اور پھر کسی نظر بد کی وجہ سے ان پر جو ہے ان کا کاروبار، ان کا رزق تنگ ہو گیا، تو ان سب کے لیے یہ بہت مجرب دعا ہے، اور امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ سب اس دعا کو پڑھیں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اور میں بہت اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر یہ دعا سینڈ کر رہی ہوں آپ سب کو کہ آپ اس پر عمل کریں۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ رزق کے معاملے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، اور یا ایسے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات میں اتنے گر چکے ہیں کہ رزق معاش ان پر تنگ کر دیا گیا ہے، تو یقیناً یہ ہمارے بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہے۔ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں کہ ہر چیز میں جادو نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی معاملہ ہو آپ کہیں جی اس میں ہمارے فلاں دشمن نے جادو کیا ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے، ہر معاملہ جادو نہیں ہوتا، ہر کیفیت بھی ایسی جو آپ کی زندگی میں ہو، بلکہ آپ کی اپنے اعمال کا بھی آپ کو نتیجہ ملتا ہے نا، کہ ہم جب برے اعمال کرتے ہیں، جب کبھی ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ہم لا علمی میں لا شعوری میں کر جاتے ہیں کہ جس سے ہمیں جو ہے بظاہر تو ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس پر رزق تنگ کر دیتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ وہ اس برے وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مشکلات کے وقت تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات، نماز، ذکر اذکار، صدقات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو واپس ہم اپنے انہی گناہوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے وہ دیں گے، لیکن اپنی زندگی کو آسان بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں دین میں آسانیاں پیدا کی ہیں ان سب سے بھی تو فائدہ اٹھا کر ہم جو ہے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ ہاں، دنیا کے معاملات میں پڑھیں گے تو زندگی آسان تو نہیں ہوگی، ہاں البتہ گزر ضرور جائے گی، لیکن کوشش کریں کہ زندگی کو آسان بنائیں، اور ان تسبیحات کا زندگی میں ایسے پانی خوراک والا معاملہ ہے کہ آپ اس طرح اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد اس کے اثرات دیکھیں گے۔ اور ایون یہ کہ آپ 2-3 دن میں ہی اس کے اثرات آپ کے سامنے ظاہر شروع ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے آسان رزق میسر ہونے لگا ہے، یا کوئی کاروباری ہے تو اس کے کسٹمر زیادہ ہونے لگے ہیں۔ بہت مجرب دعا ہے اور امید ہے آپ سب اس کو ضرور پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ایک تو اپنی زندگی میں صدقات دینا کبھی نہ چھوڑیں، جتنا بھی بے شک اچھے حالات ہوں، بے شک برے حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت جاری رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ضرور آپ کو رزق میسر کریں گے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو غربا مساکین ہیں کبھی ان کا بھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا، جن کو لوگوں کا دل ہوتا ہے تو دیتے ہیں ورنہ نہیں دیتے، جو محتاج ہیں، جو بیوہ ہیں، جو مساکین ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، یقیناً ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور زندگی میں احساس دلاتے رہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہمارے اوپر برے حالات آتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب کوئی ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا کوئی اشارتاً آپ سے ایسی بات کرتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر جاتے ہیں، تو یقیناً یہ اس وقت آپ کا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ اس کا
نتیجہ جو ہے یقیناً اللہ نے دینا ہے، اور اگر آپ اس سے منہ پھیر لیں گے کہ آپ کے سامنے کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی ایسے یتیم بچہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے یا آپ کو اشارتاً کوئی بات کرے اور پھر بھی آپ اس کو اگنور کر دیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ فوری تو عذاب نہیں آتا، لیکن بعد میں ہماری زندگی میں وہی تنگیاں، وہی معاملات، پھر آخر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ہم بھی اس طرح لوگوں سے قرضے کی صورت میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے جو ہے مایوسی نکال دیں، جو دلوں میں مایوسی ہے اس کو ختم کر دیں۔ اور اس دعا کو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، اس کو ایک تو 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اس سے بھی وظائف میں اثرات بڑھ جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے معاملات میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے کوئی بھی پریشانی ہے یا رزق کا معاملہ ہے، اس کے لیے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، ایک تو صدقہ ضرور دیتے رہیں، اس چیز پہ عمل کریں، اور دوسرا اول آخر 11 بار یا 7 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر 1 تسبیح یا 2 تسبیح، ٹھیک ہے۔ اگر بہت زیادہ معاملات آپ کے پریشانی کی طرف ہیں تو 2 تسبیحات کر دیں، اور اگر جو ہے آپ کا کوئی ایسی سچویشنز ابھی شروع ہو رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی قسم کا برا جادو ہے یا کسی قسم کی بد نظری ہے یا کسی قسم کا ہمارا اپنا اعمال ہے کہ ہم جیسے سورج نکلنے کے بعد تک ہم سوئے رہتے ہیں تو ہمارا رزق جو ہے ہم پر تنگ کیا جاتا ہے، تو یہ ایک تو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اگر اس کا صحیح سے اثر دیکھنا ہے آپ نے، اور انشاءاللہ العزیز آپ 1 ہفتہ یا 3-4 دن کے اندر اندر بہت زیادہ آسانی محسوس کریں گے، رزق میں کشادگی محسوس کریں گے۔ نماز پڑھیں، نماز کے بعد جو ہے یہ 1 تسبیح یا 2 تسبیح پڑھیں، اول آخر 7 بار یا 11 بار درود شریف کے ساتھ۔ اس کا میں پروناؤنس کر دیتی ہوں، جن لوگوں کو پروناؤنس کرنے میں مشکل ہے تو وہ اس کو توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک بار پھر پڑھ لیتی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اس کو یہ چوتھا کلمہ بھی ہے، امید ہے میکسیمم لوگوں کو یاد بھی ہوگا، اور اگر جس کو نہیں یاد وہ اس کو پڑھ لیں، 1 تسبیح کر لیں شروع میں، اور جو ہے اس کا آپ لازمی جو بھی جاب کے معاملات ہیں یا رزق کے معاملات ہیں ان سب میں آپ خود دیکھیں گے بہت آسانی ہوگی، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کو لازمی فجر کے وقت پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ اثر دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دیں اور ہمارے لیے رزق آسان کریں، آمین یا رب العالمین۔